سفر پر جانے لگے اور ان کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ حضور میں بھی آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی آپ مجھے بھی جو ہے وہ ساتھ لے لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لیکن وہ نہ مانا، اصرار کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ تو چلتے چلتے جب آپ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا کھانے جب بیٹھے تو 3 روٹیاں تھیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور ایک اس بندے نے کھائی جو آپ کی صحبت میں رہنے کا اس کا دل کر رہا تھا، تو وہ ایک روٹی اس نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب روٹی کھا چکے تو وہ نہر کے اوپر یا دریا کے اوپر پانی جو ہے وہ نوش فرمانے گئے، تو پیچھے جو وہ آدمی تھا اس نے وہ تیسری روٹی جو ہے وہ چھپا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی ادھر تیسری روٹی تھی وہ کدھر گئی؟ اس بندے نے کہا کہ حضور مجھے نہیں پتا کہ وہ تیسری روٹی کدھر گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا لیکن اس نے نہ بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے دریا تھا، دریا کو ان دونوں نے پار کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے اس پار چلے گئے، پانی کے اوپر سے رستہ بن گیا۔ جب اس پار گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تجھے اس رب عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی ہے، اب بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے؟ اب اس نے کہا کہ حضور مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کدھر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے جب آپ علیہ السلام کو پھر بھوک لگی تو آپ نے ایک ہرن کے بچے کو بلایا، اس کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو جو ہے وہ بھونا اور کھایا اور ہڈیوں کو جمع کیا اور پڑھا کم باذن اللہ، اور وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر ماں کے پاس چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اب بتا وہ تیسری روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے جب یہ دونوں صحرا میں پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ جاؤ تھوڑی سی ریت کٹھی کر کے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس بندے نے ریت کٹھی کر کے لائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر دم کیا، کچھ پڑا تو وہ ریت جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے رب عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اب وہ بتا کہ روٹی کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو سونا ہے یہ اس سونے کے ہم 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ تیرا، ایک حصہ میرا اور ایک حصہ اس کا جس نے وہ روٹی چھپائی ہے۔ اب وہ جناب فوراً بول اٹھا، اس نے کہا جی وہ جو روٹی جی میں نے چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سارا سونا ہے یہ تیرا ہی ہے، اب اس کا تو ہی مالک ہے۔ اور ایک بات اور آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اور میرا جو سفر تھا وہ یہی تک تھا، اس سے آگے ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو صحرا میں چھوڑا اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ جب وہ سارا سونا چادر کے اندر اکٹھا کر کے رومال کے اندر اب وہ گھر جانے لگا تو اس نے 2 بندوں کو دیکھا جو اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ انہوں نے جب ان 2 بندوں نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس اتنا سونا ہے، انہوں نے ذہن میں یہ خیال کیا کہ اس بندے کو ہم قتل کر دیتے ہیں اور یہ سارا سونا جو ہے یہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، اس کے 2 حصے کر لیں گے، ایک ایک آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب یہ باتیں جب اس بندے نے سنی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ سونا جو ہے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ ہم تینوں لے لیتے ہیں۔ اب وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب وہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں تو بھوک لگی ہے، کوئی بندہ ایسا ہو جو بازار تھوڑا سا سونا لے کے جائے اور بازار سے کھانا خرید کر لے آئے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں کھانا خرید لاتا ہوں۔ تھوڑا سا سونا اسے دیا گیا، وہ بازار گیا اور اس نے جو ہے وہ کھانا خریدا۔ اب کھانا خرید کر جب واپس آنے لگا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، لالچ کی وجہ سے اب اس کے ذہن میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا زہر لیتا ہوں اور اس کھانے میں ملا دیتا ہوں
اور وہ لوگ جو دوسرے دو ہیں وہ کھانا کھائیں گے، وہ مر جائیں گے، سونا سارا میرا ہو جائے گا۔ اب ادھر یہ پلان بنا رہا تھا، ادھر انہوں نے پلان بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا پلان بنایا کہ جب ہی وہ آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور یہ جو سارا سونا ہے یہ ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے، آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب ادھر اس نے پلان بنا لیا، ادھر انہوں نے پلان بنا لیا۔ اب وہ کھانا لیا، زہر ملائی، چلتا چلتا ان کے پاس پہنچا۔ اب جب ہی بیچارہ وہ پہنچا تو ان دونوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور جب قتل ہو گیا وہ، انہوں نے خوشی جو ہے وہ کھانا چاہا کہ ہم کھانا کھا کر اس سونے کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کھانا کھایا تو زہر نے بھی اپنا اثر دکھا دیا اور وہ دونوں بھی وہیں پہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ اب کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے پھر دوبارہ گزر ہوا تو آپ نے وہ سونا اسی جگہ موجود پایا اور ساتھ 3 لاشیں بھی موجود تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا تیرا یہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، پیارے بچوں، ہمیں اس میں سیکھنے کا کیا سبق ملا کہ ہم نے لالچ نہیں کرنا۔ اگر لالچ کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم مارے جائیں گے۔ لالچ ایک ایسی بری بلا ہے، اللہ عز و جل ہمیں لالچ جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔